سال ثواب کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے عمرہ، اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، جس کے لیے چاہیں آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ بلکہ حدیث کے اندر جو فضائل ہیں وہ عمرے کے زیادہ یہی ہیں کہ بندہ ماں باپ کی طرف سے اگر کرے تو 10 عمروں کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو عمرہ جب بھی کریں اپنے والدین کے لیے کریں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے عمرے میں ثواب 10 گنا بڑھ جائے گا۔ تو سخاوت میں ویسے بہت برکت ہے۔ نفس کہے گا، نفس عجیب ہے، وہ کہے گا یار ایک قد اپنے واسطے بھی ہونا چاہیے تھا، وہ 10 جو مل رہے ہیں وہ بھی اپنے لیے ہیں نا۔ تو اس طرح سے وہ عمرہ کرنا اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، جو ہمارے آباء و اجداد ایسے ہیں جو دنیا سے چلے گئے نہیں عمرہ نہیں کر سکے، ان کے لیے ہاں یہ بات یاد ہے، چلو شکر ہے۔ حج بدل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر کہ کسی کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، فرض تو نہیں ہے کسی پر، فرض انہیں پر تھا، اگر معلوم ہے کہ مالدار تھے، انہیں کسی نے عالم نے بتایا نہیں، انہوں نے اس پر غور نہیں کیا، تو سمجھے نہیں اور انہوں نے حج نہیں کیا، ان کی اولاد اگر ماں باپ سے اچھائی کرنا چاہتی ہے تو حج بدل کرے۔ حج بدل یعنی ان کی طرف سے خود جائیں یا کسی کو بھیج دیں، خود جائیں یا کسی کو بھیج دیں، تو ان کی طرف سے حج بدل ہو جائے گا، ان پر جو بھار ہوگا اخروی اللہ تعالیٰ وہ اتار دے گا۔ تو یہ بھی حج بدل اس کو کہتے ہیں، کرنا چاہیے۔ اگر خیات ہو، بیمار ہو، پھر بھی حج بدل ہے؟ ہاں اگر بالکل ہی علیل ہیں اور پتہ ہے کہ یہ واپس نہیں آ سکتے، صحت اس قدر خراب ہے کہ ذوف اس قدر چھا گیا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ واپس صحت پلٹنے والی نہیں ہے، اور پھر حج بدل ہو سکتا ہے۔ اور اگر معلوم ہے کہ ہو سکتی ہے صحت واپس آ سکتی ہے، پھر انتظار کیا جائے گا کہ شاید صحت واپس پلٹ کے آ جائے۔ اور طواف جو کرتے ہیں نفلی طواف، اس میں بھی یہ رشتہ داروں کے لیے خیات اور مدت اور سب کے لیے نفلی عبادت جتنی ہے سب کی سب، قرآن ہے، ذکر ہے، فکر ہے، عمرہ ہے، جو بھی نفلی عبادت ہے، صدقات و خیرات ہے، گفتگو ہے، آپ نے کسی کو تبلیغ کی، آپ کے ذہن میں اس میں بڑا ثواب ہے، کسی کو نماز کا کہا، کسی کو حلال و حرام کے بارے میں جملہ بولا، میٹھے انداز میں بولنا چاہیے، قرآن و حدیث کا یہ طریقہ ہے، اخلاق کے دائرے میں رہ کر، غضب بھی ہو تو اخلاق کے دائرے میں۔ قرآن پاک نے چند لوگوں کے علاوہ، اتنے دشمن تھے، چند لوگوں کے علاوہ، ابو لہب کا نام لیا ہے، اور اللہ رب العزت نے تو دشمنوں کا نام ہی نہیں لیے، زجر توبی کی ہے، سخت وعیدات کی ہیں، نام نہیں لیے۔ تو قرآن کا اسلوب ہمیں بتاتا ہے اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے واضح و نصیحت کرنی چاہیے۔ یہ غضب بھی ہو تو اخلاق میں ہو، غضب بھی ہوتا ہے نا، وہ بھی اخلاق میں ہو۔ غضب تو ہوتا ہے، مسلمان ہے اگر بیٹا نماز نہیں پڑھتا یا گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا، اس کو غضب تو آنا ہی آنا ہے، نمازی کو تو بالخصوص آتا ہے۔ تو یہ عمرہ بھی نفلی ہو سکتا ہے۔ میں حدیث پاک سنا دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، انہوں نے آ کر عرض کی، مسلم شریف کی حدیث ہے، عرض کی کہ میرے باپ اس دنیا سے چلا گیا اور وہ تھا کافر، میرے بھائی بھی کافر ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، تو آپ مجھے نظر کرم فرمائیں۔ وہ کچھ وصیتیں کر کے گیا، کچھ اونٹ انہوں نے تو آزاد دے دیے ہیں جو ہے اس کے نام پہ، باپ کے نام پہ، غریبوں کو۔ میں نے سوچا ابھی کافی اونٹ ہیں، میں حضور سے تو پوچھ لوں کہ دوں یا نہ دوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کافر تھا نا، عرض کیا رسول اللہ، حضور نے فرمایا انہ لو کان مسلما فاعتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ فبلغ ذلک۔ حضور نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہوتا، کوئی غلام آزاد کرتے اسے ثواب ملتا، تم حج کرتے اسے ثواب ملتا، یا کوئی بھی صدقہ کرتے اسے ثواب ملتا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں کا اکاؤنٹ تب کھلتا ہے جب سینے میں ایمان ہو، ورنہ اکاؤنٹ کھلتا ہی نہیں ہے جناب، جتنی مرضی سرچ مارے وہاں آپ کا نام نہیں آ سکتا۔ شکر خدا ہے اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، ہم اپنے مالک کا اس پہ شکر ادا کرتے ہیں، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، اس مالک کی خاص عطا ہے ہمارے اوپر۔ اللہ کا شکر ہے، ہمارے ملک میں رہنے والے بڑے کفار ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، ہماری عقلیں کوئی بلند نہیں ہیں، یہ نیکیاں ساری ہمارے مالک کی طرف سے، وہ پاک ہے، اس نے جو پاکیاں ہمیں دی اسی کی طرف سے ہے، اور ہم کیونکہ گناہگار ہیں، جو کچھ ہمیں ان پاکی میں بھی جو ہماری سوچیں ہیں غلط، وہ ہماری طرف سے ہیں، سوچیں بھی ہم عبادت کر رہے ہیں نا، بیچ میں ریاکاریاں باتیں، وہ ہماری طرف سے ہے، جو ہمیں توفیق دیا وہ رب کی طرف سے، پاکی ساری اسی کی طرف سے، یعنی ہر عبادت کے بعد حق یہ ہے کہ اسی کا شکر ادا کیا جائے، وجہ اس کے کہ بندہ سوچے کہ میں نے کچھ کیا، تو حق اس کا یہی ہے ہمارے۔ اس لیے ہمارے بڑے بزرگ جب نیکی کر لیتے تھے تو کہتے یا اللہ یہ گناہ کیا ہے مجھے معاف کر دے، نیکی کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، تلاوت کرنے کے بعد۔ سفیان نے لکھا کہ اس میں انسان ہے کہ سوچ آ جاتی ہے نا، سوچ بھی تو اس کی شان کے خلاف ہے، میں نے کیا میں نے کیا میں نے کیا، اور میں وہ سوچ آ جاتی ہے تو اللہ کے ولی معافی مانگتے تھے کہ یا اللہ تو نے تو نیکی کی توفیق دی، تو نے تو بلایا، میری سوچ دیکھ، تو مجھے معافی دے دی، یہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں بڑی اچھی تعلیم دی ہے، توحید بڑی خالص ہمیں عطا فرمائی ہے۔
اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحمتیں کروڑوں نازل فرمائے۔ تو اس آیت میں اگلی آیت ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت واعتمر، جس شخص نے بیت اللہ کا حج کیا یا عمرہ کیا اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دونوں کا طواف بھی کرے، صفا اور مروہ کا طواف بھی کرے۔ ومن تطوع خیرا، اور جس شخص نے بھلی بات کہی، نیکی کی، بھلا کیا کسی کا، اچھی نیکی کی، سبحان اللہ، فإن اللہ شاکر علیم، اللہ اکبر، اللہ رب العزت نیکی کا بدلے دینے والا اور یعنی وہ شکر کا بدلہ دینے والا شاکر ہے، سبحان اللہ، اور علیم جاننے والا، باخبر ہے، ہماری دلوں کے بھید سے واقف ہے، وہ ہمارا پاک رب لمحہ بلمحہ واقف ہے۔ تو نیکیوں میں جتنا ہو سکے اس کی طرف جستجو کیجیے۔ یاد رکھیں نیکی کرنے کے بعد اپنے آپ سے لڑائی کرنی پڑتی ہے، تب نیکی بچتی ہے۔ یہ اپنے آپ سے ہی نفس ہی کہتا ہے تو کیتی تو کیتی تو کیتی تو کیتی اے کیتی اے کیتی اے کیتی، وہ کوئی گل نہیں، تو ہی کیتی ہے نا، تو کیتی ہے، فلاں ہے بڑا اچھا کیتا ہے، وہ فلاں، وہ پکڑ پکڑ کے اچھے اچھے آدمی کو کہے گا اس کو بتا میں نے یہ نیکی کی ہے، اگرچہ اچھا ہے، نیت فوراً تبدیل کرے، اگر بری نیت ہوگی تو پھر بس یہ سمجھ لے کہ نیکی کرنے کے بعد اپنے آپ سے ہی چنگا بھلا جہاد کرنا پڑتا ہے، کہ تاں جا کے نیکی بچتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اتنی پاک ذات ہے، اس میں نیکی تو ایسی ہونی چاہیے جس میں کوئی سوچ بھی نہ ہو، وہ سارا کچھ اسی کے لیے ہو، تو ہماری فکریں ہماری سوچیں یہ کس طرح سے ہو جاتی ہیں۔ خیر اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ سوچ آ جانا بھی نعمت ہے، نیکی کرنے کے بعد یہ سوچ آ جانا بھی نعمت ہے۔ یہ تھوڑا ہے یار، ہم نے کمال کیا، کسی کے ہاتھ سے اللہ نے مسجد بنوا دی، کسی سے اللہ نے دین کی بات سنوا دی، کسی کو دین سننے کی توفیق دے دی، کس نے دی؟ مسبب الاسباب تو وہ ہے، ہم تو آنکھ نہیں کھول سکتے، داڑھ میں درد ہو جائے اس کو نہیں روک سکتے، پیٹ میں درد جو ہے اس کو نہیں روک سکتے، ہم تو بخار چڑھ جائے اس کو نہیں روک سکتے، ہمیں قوت ہی کیا، ہم تو ضعیف ہیں، بہت زیادہ کمزور لوگ ہیں، عمریں ہماری کم ہیں، تو یہ خدا کی شان ہے، کتنا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں، نمازیں چھوڑیں، فرض چھوڑیں، جو اس نے ہمیں ایمان دیا نا، سارا جہان نہیں سارا کچھ اس کے نام پہ دے دیں تب بھی ہم ایک ایمان کے ذرے برابر کا بھی بدلہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ خدا کا شکر ہے، اللہ رب العزت کا، مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے جی، اس کی اکیلے میں بیٹھ کے خوبصورت تسبیحیں پڑھنی چاہیے، اسے باتیں کرنی چاہیے، اسے معافی مانگنی چاہیے، اس کو بتانا چاہیے یہ دیکھیے میری طرف سے برائی ہے، میں تو برا ہوں، تو سارا پاک ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ اگلی آیت میں جناب ترجمہ پھر کریں گے، صرف ہم مفہوم بیان کر دیتے ہیں اس آیت کا، جس میں اللہ رب العزت نے جو لوگ علم چھپاتے ہیں نا ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت، یعنی فرشتوں کی لعنت ہے، نبیوں کی لعنت ہے، اہل ایمان کی لعنت ہے۔ علم کیسے چھپایا جاتا ہے؟ علم چھپانا بہت بڑا جرم ہے۔ علم چھپانے کے کئی انداز ہیں، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ صرف عالم ہی چھپاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ پہلے وعید سن لیں، حضرت علی پاک، یہ حدیث پاک ہے، حضرت علی پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بغیر علم کے فتویٰ دے گا زمین و آسمان کے تمام فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ علم چھپانا کیا ہے؟ عالم ہے بتا نہیں رہا، عالم ہے ہی نہیں اپنے آپ کو چھپا رہا ہے، یہ چھپانا ہے۔ یعنی علم چھپا دیا نا، ہے ہی نہیں اس کے پاس، علم کے اوپر پتہ ڈال کے کہا میں عالم ہی نہیں ہے، عالم ہے علم چھپاتا ہے، عالم نہیں ہے لیکن ایک اور غلطی بھی ہے، مفتی نہیں ہے ساتھ مفتی لکھتا ہے، مفسر نہیں ہے ساتھ مفسر لکھتا ہے۔ ہاں جی، آج کل تو القابات تو ویسے ملتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے ملتے ہیں، ویسے حیران ہو جاتے ہیں، کوئی بلبل مدینہ ہے، ہاں جی، کوئی محدث کبیر ہے، ہاں جی، پتہ نہیں کیا کیا ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ مولوی خوش ہی نہیں ہوتے جتنے کو انہوں نے چنگے ٹکا کے نام لے۔ ایک میرے دوست نے بڑے اچھے ایک مولوی صاحب کو بلایا، اس نے کہا سارے القابات لیے جی، فلاں فلاں فلاں، مولوی صاحب جناب نا بہت خوش ہوئے، انہوں نے آگے صدیق اکبر کا نام لے دیا۔ بات نہیں سمجھ، میں بولے سیدنا صدیق اکبر کی تھی نا رضی اللہ تعالیٰ، وہ بڑے بیچارے پریشان ہوئے کہ نام تو میرا یہاں آنا چاہیے تھا، حضرت نے صدیق اکبر کا نام لے لیا۔ تو بتائیں القابات اس وقت بہت مشہور ہیں یار، اللہ کی پناہ ہے، پیر طریقت، راہبر شریعت، شریعت نام کی چیز نہیں ہے، طریقت کا معلوم ہی نہیں ہے، اور مفتی نہ جانے جہاں کیا 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 خود بخود۔ جی 3 آدمی جائیں گے جی، عالم، مجاہد اور سخی، یہ 3 لوگ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، سب سے پہلے جنت میں بھی یہی جائیں گے، یہ حدیث ہے میرے آقا کی۔
قاری میں سب سے پہلے جنت میں بھی سب سے پہلے مسلمان ہی ہوگا، جی ایمان والے ہی ہوں گے نا۔ وہ جی عالم ہوگا، مجاہد ہوگا، سخی ہوگا، جھوٹ تو نہیں ہوگا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، نیکی کرنے تو بس اپنے نال بڑی لڑائی کرنی پہنی، یہ تو مجھے پتا ہے نا، آپ کو بھی تجربہ ہوگا، بڑا تجربہ ہے یہ۔ نیکی کرنے کے بعد اللہ جانتا ہے کہ 2-4 دن نہ شیطان تے پھڑ کے ہی رکھدا ہے، تو بڑا کام کیتا یار، یا فلانے غریب کو بڑی ضرورت سی تے تو 10 روپے جڑے دیتے رہے نا، ہائے 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 تو بڑا کمال کیتا ہے۔ نالے پھر ساڈے اچھا ہے، لوگ مبارک دیتے ہیں کہ یار اس غریب کی مدد ہوئی ہے، آپ کو بہت بہت مبارک، آپ نے بڑی نیکی کی۔ وہ اوپر سے نفس اور ہے نا، تو یعنی اس کو کنٹرول کرنا ہے ہم نے۔ اسلام کہتے اسی کو ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہے، معتدل ہے، امت خیر ہے۔ یہ نفس ادھر سے اس کو پکڑ لو، بھائی نہیں میں نیکی کی تھی، نیکی تو رب کی طرف سے ہے، پاک ہے وہ اور پاکی دیتا ہے وہی۔ تو لہٰذا علم چھپانا، اپنے آپ کو عالم کہلانا، مفتی کہلانا، اب اس کی کمی نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے، میں نام لے دیتا ہوں، ناراض بھلے ہو جائیں سارے۔ اس وقت مشہور 2-3 مولوی صاحب ہیں، دونوں ہی عالم دین نہیں ہیں، اور ان کے القابات دیکھا حیران ہو جائیں گے۔ ایک نجم شاہ صاحب ہیں، سید زادے ہیں، تو کیونکہ بطور سید میں ان کو کوئی زجر و توبیہ نہیں کہتا، اور وہ ماسٹر تھے اسکول کے، اس وقت بڑے پیسے لیتے ہیں، اور بڑیاں وڈیاں وڈیاں گلاں کرتے ہیں جناب، راز دیاں تقریر دے وچ نا، کہندے نے مولویوں نوں پتہ ہی نہیں، یہ مینوں لبھی۔ اور اسی طرح جعفر قریشی ہے، کیا ہے؟ جعفر قریشی، نیٹ پہ جائیں، وہ بھی حضرت جو ہے بالکل علم سے نابلد ہیں، علم کے قریب ہی نہیں جاتے۔ اکثر خطبا اس زمانے میں آپ کو بتاؤں، حیران ہوں گے، ایک خطیب بہت مشہور ہے اس وقت، ٹھیک ہے، اور میرے پاس وہ کتابیں پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ وہ بچہ کتابیں پڑھتا تھا میرے پاس، یعنی یہ درس کی، کچھ نہیں آتا تھا اس کو۔ میں نے ان کو پکڑ پکڑ کے لگایا کہ یہ کتاب یاد کرو، یہ کرو کہ عالم دین کیسے بنو گے۔ اس وقت وہ اجل خطیب ہے، اجل خطیب ہے جناب، وہ میرا شاگرد ہے، مجھے اس کا معلوم ہے۔ اس وقت تقریباً جہالت کو ہی خطابت سمجھا جاتا ہے، تقریباً جو ہلاک خطبا میں جانتا ہوں۔ میری ایک بہت مشہور و معروف خطیب ہے، ہم اکاڑے سے تقریر کر کے آ رہے تھے، راستے میں انہیں کی گاڑی میں تھا، تو لاہور آ رہے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ دعا کرے ہمیں، کچھ باتیں ہوئی علمی، تو مجھے پتہ چلا حضرت صاحب تو بالکل ہی، مجھے دکھ ہوا۔ اللہ معافی دے، حضور کا دین ہے، دین بڑا یتیم ہے بیچارہ، ان کے ہاتھ چڑھ گیا جن کو چاہتے ہی نہیں، اور اتنی سخت وعیدات ہیں ان پر، لانتے ہیں، آپ کو کیا دیں گے؟ ان پر لانتے ہیں، اور پھر آپ کو کیا دیں گے؟ مطلب مجھے کیا دیں گے؟ وہ ان پر تو خود لانتے ہیں، وہ تو خود جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول کے وہ سلائن پہ، یعنی وہ سیٹ کے وہ حقدار ہی نہیں ہے، کرپشن سے آئے ہیں۔ کس طرح سے آئے ہیں؟ کرپشن کر کے آئے ہیں، وہ تو خود بہت بڑے کرپٹ ہیں، وہ تو اس کے لائق ہی نہیں تھے۔ اب انہوں نے مجھے خود بتایا کہ یار ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے صبح کی نماز پڑھنا، بتائیں ساری رات تقریر کرنی ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے معافیاں مانگیں گے، ہم نہیں یہاں دیتا، رب ہی توفیق ہے۔ میں 10 سال رب سے دعائیں مانگتا رہا ہوں آپ کے سامنے، اللہ جانتا ہے، رو رو کے بتائیں کہ یا اللہ میں عالم دین ہوں، مجھے تہجد نصیب کر، کہ یا اللہ میں نالائق ہوں، اگر میں اس اچھا ہوتا تو مجھے تہجد کی توفیق نہ دیتا، میں تو حضور کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں۔ پھر جا کے اللہ نے مجھے توفیق دی، اور جب اللہ نے توفیق دی، 1 بجے ہیں، 2 بجے ہیں، 3 بجے ہیں، یہ چیزیں خود بخود اللہ راہ بنا دیتا ہے، خود بخود، جہاں مرضی ہیں، کسی کے گھر گئے ہوئے ہیں، کسی جگہ سوئے ہوئے ہیں، کان تو پڑھ کے کسی نے کھڑا کرنا، چل 2 ہی پڑھ لیں، اپنا کوٹا پورا کر، 2 ہی پڑھ لے، وہ دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اب پتہ چلا ہے کہ بغیر تہجد کے عالم کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ کہے گا کہ جائز ہے جی، کوئی بات نہیں، نہ بھی اٹھے کون سا فرض ہے، لیکن منصب ایسا ہے، منصب ایسا ہے، دن کو جتنی مرضی وظیفے کر لیں، اللہ کی قسم، جتنی مرضی تلاوتیں کر لیں، جتنی مرضی پڑھ لیں، اگر تہجد نہ نصیب ہوئی، ایمان کی وہ روح نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ نے اپنے نبی پر تہجد فرض کی ہے جی، بالکل، آپ 2 پڑھ لیں، 36 منٹ ہے، 34 سے 36، تو اس سے پہلے آپ پڑھ لیں۔ ہاں ایک بار نیند آ جائے، وہ ایک بار نیند آ جائے تو پڑھ لیں، تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نہ یاری لانی ہے تو بہترین ویلا ہے، سارے ستے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جب تک اللہ سے دعا مانگنی ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے، جن کو یہ فرشتہ اللہ جاری کرتا ہے، فرشتوں کو۔ مجھے جب پتہ چلا کہ مجھے توفیق کیوں نہیں ہوتی، میں خود کوشش کرتا تھا نا، پھر میں نے رونے دعا کی، میں کہا تو توفیق دو، تو رجسٹر نہیں ہوا، میں رجسٹریشن ہی نہیں تھے، میں کتنے اٹھ سکنا بھائی۔ تو وہاں فرشتوں کو، جو آپ میں سے تہجد پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہوگا، فرشت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جاری فرماتا ہے،
وہ فرشتے آ کے ان کو اٹھا دیتے ہیں جنہوں نے تہجد پڑھتی ہوتی ہے، جو تہجد کے ٹائم بیٹھے ہوتے ہیں انہیں سلا دیتے ہیں، کہتے ہیں تیرا نام ہی نہیں لکھا۔ تو یہ حدیث کا مفہوم ہے، لہٰذا اللہ سے کہیں رو رو کہ یا اللہ اس میں لکھ دے، اللہ جانتا جب آپ لکھے گئے نا تو پھر سبحان اللہ، پھر موجہ ہی موجہ، پھر نہیں ہے، پھر اٹھانے والا اٹھائے گا، پھر آپ کو کوشش کرنے کی اس کو کہے مجھے اٹھا دے، مجھے اٹھا دے۔ ہاں ہاں سو